بشارت اور پیشن گوئی تھی کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہو کر جو اس کو فتح کرے گا، جو لشکر وہ جنت کے اندر جائے گا. تو جنت کی طلب اور آرزو اور تڑپ ایسی تھی کہ عمر کے ہر حصے میں اسی کے لیے تڑپتے تھے اور اسی راہوں پر چلتے تھے. اس جنگ کے اندر صورت یہ تھی کہ مسلمانوں کو کامیابی اور فتح نہیں مل رہی تھی. کوشش کرتے تھے، بار بار پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے. اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اس پوری صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر یہ حالات کی گرمی میں اپنے آپ کو ایک حصہ بنا کر اچانک اکیلے ہی ایک رات کفار کے اوپر حملہ کر دیا. ان کی صفوں کے اندر گھس گیا، جو کچھ اس کو میسر تھا اس سے اس نے لوگوں کو مارا، یہاں سے وہاں تک بہت سارے لوگوں کو گرایا تاکہ وہ ان کے قابو میں آ گیا. اور پھر کفار نے اس کی تکہ بوٹی کر دی، قیمہ بنا دیا اس کے پورے جسم و جان. اس حال کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سنے اس پر تبصرہ کیا، اور کسی نے یہ کہا کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا. اور کسی کے منہ سے یہ آیت بھی نکلی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. آیت تو بالکل مختلف ہے کہ اللہ کے راستے میں انفاق کے حوالے سے ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، اور خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر نہ ڈالو اور اللہ کے راستے میں انفاق کرو. جب کسی کے منہ سے یہ آیت بھی نکلی کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور یہ آیت تلاوت کی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کون سی آیت تم نے تلاوت کی؟ اور پھر اس کی تشریح کیا، شان نزول بیان. فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے لیے اتری تھی کہ جب فتح مکہ کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا نا، بدر بھی ہوا اور حنین بھی ہوا اور احد بھی ہوا، تاکہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تو کچھ رہا ہی نہیں باقی. یعنی جو کچھ مل سکتا تھا مل چکا ہے، جس کا تصور کیا جا سکتا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. تو ہم میں سے جن لوگوں نے بھی اس بات کو اس طرح سے سوچا تو انہوں نے سوچا کہ اب جو کاروبار ادھورے رہ گئے تھے ان کو ذرا مکمل کر دیا جائے، کوئی توجہ کاروبار کی طرف دی جائے. جن کی چھتیں کچی تھیں انہوں نے ذرا پختہ کرنا شروع کیا، جن کے مکانات چھوٹے تھے انہوں نے بڑا کرنا شروع کیا کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، اب رہ کیا گیا یار. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس وقت ہمارے لیے نازل ہوئی. گویا فتح مکہ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. کہ سب سے بڑا اور اچھا جو عمل ہے وہ تو اللہ کے راستے میں انفاق کا اور خرچ کرنے کا اور ان راہوں پر اپنے آپ کو لگانے کا ہے. تو میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی جسارت تو نہیں کر رہا، وہ تو فتح مکہ کے بعد بھی اس آیت کے شان نزول بتا رہے ہیں. یہاں تو دور دور ابھی کوئی بدر کا اور احد کا مارکہ بھی نہیں ہے، کوئی ہجرت کی نوید بھی نہیں ہے. اور اگر اس سے پہلے لوگ پیر پسار بیٹھیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے موجود نظر آئیں اور اپنی زندگی کی ترجیحات بدلے ہوئے ہوں، چاہے اپنی دانش میں سمجھتے ہو کہ 20 سال پہلے ہم نے بہت کام کیا تھا اور 25 سال پہلے ہم سے کیا بتا رہے ہو بھائی پوسٹر لگانے، ہم نے تو بہت لگائے پوسٹر، اب آپ کی باری ہے لگائیں. یعنی جب آدمی اس فریکوینسی پر آ جائے کہ پھر وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں اور اعتراض کے جواب میں یہ کہنے لگ جائے کہ آپ سے ابھی کیا کیا ہے کہ جواب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں، اپنے ہی اچھے اعمال کو گنا کر گویا اپنے ہی اچھے اعمال کو حقارت کرنے کے لیے چل پڑے. تو یہ بات تو بڑی، ابھی تو کوئی فتح مکہ کی تو بات بہت دور ہے، اس سے پہلے کے مراحل بھی نہیں آئے. لیکن اگر لوگ کمر ہمت کھول دیں، زندگی کی ترجیحات بدل دیں اور وہی کاروباروں کی وسعت اور مکانوں کی پختگی اور فلیٹوں اور مکانوں کی دنیا آباد کرنے لگیں اور بچے اور ان کے مستقبل یہاں اور وہاں ہر جگہ انہی کو لے کر جانے لگیں، تو ان میں سے کوئی کام ناجائز تو نہیں ہے. لیکن وہی جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جو لوگ بڑا دعویٰ لے کر اٹھے ہوں اور اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے نہ تھکتے ہوں اور جو دور تک دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی بات کرتے ہوں، تو ان کے لیے جب ہم سیرت طیبہ کے پیغام کو تلاش کریں گے تو یہ پیغام تو جلی حروف میں موجود ہے کہ پھر زندگی کو اسی ڈگر پر گزرنا چاہیے کہ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق بن سکے. اس لیے میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حالات جس رخ پر بھی جا رہے ہیں ان حالات کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق بھی ہے اور ان حالات کے اندر ایک ہمواری بھی موجود ہے، سازگاری بھی موجود ہے.
جو لوگ چلیں گے اور مسلسل چلیں گے وہ سازگاری ان کا استقبال بھی کرتی ہے. اور جس چیز کا نام ضعف اور کمزوری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ضعف کو اور کمزوری کو رفع بھی کرتا ہے اور قوت سے اور طاقت سے قدموں میں جماؤ بھی پیدا کرتا ہے. اس لیے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان حالات کا سامنا کیا جائے اور سیرت طیبہ سے اس سبق کو سیکھ کر جذب و انجذاب کے مراحل سے گزرا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.